بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم سوالات اور جوابات کے سلسلے میں آج جس سوال کا جواب دے رہے ہیں وہ ہے رزق اور موت کا تعلق۔ کہا جاتا ہے کہ موت کا تعلق رزق سے ہے، اس لیے جب ابن آدم کے لیے مختص رزق ختم ہو جائے گا تو وہ مر جائے گا۔ لیکن میں جو سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رزق مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور رزق کے بہت سے ذرائع ہیں۔ مثال کے طور پر رقم کے معاملے میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جس پر دوسرے لوگوں کا قرض ہو لیکن وہ مر جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو کسی اور کے لیے کام کرتا ہو لیکن اپنے کام کی ادائیگی حاصل کرنے کے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو کامل صحت اور تندرستی سے لطف اندوز ہو لیکن وہ مر جائے۔ کیا وہ قرض جو واجب الادا ہے رزق نہیں ہے؟ اور کیا کام کی فراہمی کی ادائیگی نہیں ہے؟ اور کیا اچھی صحت کی فراہمی نہیں ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ رزق کی ایک خاص قسم ہے جس کے ختم ہونے پر فرد اس کے بعد مر جائے گا۔ اگر قرض کا تعلق رزق سے ہے تو ایسا کیا ہے جو ختم ہو جائے تو اس کے بعد آدمی مر جائے؟ تو دوستوں، اول انسان کی عمر یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کتنی مدت رہے گا، اور یہ رزق کی ایک قسم ہے جس کے ختم ہونے پر انسان مر جائے گا۔ یہ اس کی عمر ہے۔ انسان دیگر تمام مخلوقات کی طرح سے ہے جن کی عمریں ہیں، اور موت کا ایک دن مقرر ہے، جیسے آگے نہیں لایا جا سکتا اور نہ ہی پیچھے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ موت کا وقت اس کی مقررہ مدت کا اختتام ہے۔ اس کی عمر یہ ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں کتنی مدت باقی رہے گا، اور اس کی موت کا وقت مقرر ہے جب وہ مدت ختم ہو جائے گی۔ دوستو، صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث نمبر 2653 میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کے احکام کا فیصلہ کر لیا، اور اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ تو دوستو، اور صحیح روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ اس نے ہر چیز کی کتاب میں لکھا اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ایک نسخے کے مطابق پھر اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 میں، جس کا ترجمہ ہے، پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3191 میں فرماتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ اس کے ہونے سے پہلے کیا ہوگا، کیونکہ اس نے یہ طے کر رکھا ہے۔ تو وہ جانتا ہے کہ یہ پیٹ کی بیماری ہے یا بلغم، یا طے کر رکھا ہے گرنے کی عمارت کے نیچے کچلے جانے یا ڈوبنے یا موت کے دیگر اسباب سے مرے گا، اور یہ کہ اسے زہر، تلوار، پتھر یا کسی اور چیز سے قتل کیا جائے گا۔ تو دوستو، فرد کی عمر رزق کے عمومی معنی میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو رزق مقرر کیا وہ اس کی عمر ختم ہونے پر ہی ختم ہو جائے گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام الحبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ، مجھے اپنے شوہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی خوشی نصیب فرما، اور میرے والد ابو سفیان اور میرے بھائی معاویہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم 2663 میں فرمایا، تم نے اللہ سے عمروں کے بارے میں پوچھا ہے جو پہلے سے طے ہو چکے ہیں، وہ دن جو پہلے ہی شمار ہو چکے ہیں، اور رزق جو پہلے ہی مختص ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی کام اس کے مقرر کر وقت سے پہلے نہیں کرے گا، اور نہ اس کے مقرر وقت سے زیادہ تاخیر کرے گا۔ اگر تم اللہ سے آگ کے عذاب یا قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہو تو یہ بہتر اور افضل ہے۔ اوپر جو بات کی گئی ہے وہ ایک صحیح معنی ہے رکھتی ہے، اور معنی رکھنی ہے، اور وہ جو سوال میں ذکر کیا گیا ہے وہ اس سے مستغنی ہے۔ رزق میں وہ شامل ہے جو انسان کو اس دنیا میں ملتا ہے، جو اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ رزق سے مراد وہ ہر چیز ہے جو اس زندگی انسان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، جیسے خوراک، معاشی، جانور، پھلدار درخت، لباس، اور جو کچھ بھی وہ چاندی اور سونا
کرنسی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو ان کے لیے مال میں سے کچھ مہیا کرو۔ تو دوستو یعنی اس میں سے جو میت پیچھے چھوڑی ہے، اور سورہ رات کی آیت نمبر 26 میں فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی میں خوش ہوتے ہیں۔ اور قارون کا قصہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور ہم نے اس کو خزانے دیے اللہ کی طرح اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتے اور مدد کر دیتا ہے۔ تو دوستو یہاں سے مراد قارون کے خزانے ہیں۔ اور سورہ شورا آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراگی کر دیتا تو وہ زمین پر ظلم کرتے۔ اسلام میں علماء اہل سنت کے نزدیک رزق کے معنی وہی ہیں جو لسانی معنی کے لیے ہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ بغیر ثبوت کے کسی لفظ سے کوئی خاص مذہبی معنی منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ پس لفظ رزق کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو حلال اور حرام دونوں طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حلال سے حاصل کیا گیا ہے یا حرام سے، اس کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات کہیں اور زیر بحث ہے، لیکن ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ صرف وہی قبول کرتا ہے جو اچھی اور حلال ہو۔ یہ وہی کے ایک مرحلے کی دوسرے مرحلے تک مختلف ہوتی ہے، جیسا کہ شراب اور اس سے پہلے اس کی ممانعت کے معاملے میں۔ بات یہ ہے کہ جو رزق ان کے ہاتھ میں تھا اس میں سے خرچ کیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے دوستو۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔